صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کے جو نام ہیں اس سے متعلق سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو کثیر نام، بہت سارے نام کتابوں کے اندر آئے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم نے کئی ناموں کا تذکرہ کیا ہے. آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ ناموں کا تذکرہ ہم کریں گے، اور اس ضمن کے اندر علماء نے جو اپنی کتابوں کے اندر علم کے موتی بیان فرمائے ہیں، ان ناموں کے فائدے، ان ناموں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، ان ناموں کے ضمن کے اندر جو بیان کیے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. سب سے پہلا نام جو آج کے سلسلے کے اندر ہم سنیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ ہے الناشر. الناشر یعنی الف لام، پھر اس کے بعد نون، پھر الف، پھر شین، پھر را. الف یہ نون کے ساتھ مل جائے گا الناشر، اور اردو میں عام طور پہ اس کو ہم ناشر پڑھتے ہیں. الناشر اس کا مطلب ہے المظہر للشیء بعد طیہ، یعنی جب کوئی چیز لپیٹ دی جائے، جب کوئی چیز ختم کر دی جائے، یا جب کسی چیز کا تذکرہ کم ہو جائے تو پھر اس کو ظاہر کرنے والا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، ایسی ہستی کو الناشر کہا جاتا ہے. کسی چیز کو پھیلانا، دور دور تک پہنچا دینا، جو ایسے پہنچانے والا ہو اس کو الناشر کہا جاتا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ ہوا نہیں، یا جس کا تذکرہ ہوتا تھا اور وہ ختم ہو چکا، پھر اس چیز کو لوگوں کے سامنے دوبارہ ظاہر کرنے والا، اس چیز کو پھیلا دینے والا، ایسی ہستی کو الناشر کہا جاتا ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الناشر کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو الناشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب آپ تشریف لے کر آئے تو اس وقت دنیا کے اندر باطل پھیلا ہوا تھا اور حق یہ گویا کہ مٹ چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس حق کو ظاہر فرمایا، اس کو پھیلایا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الناشر کہا جاتا ہے. اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر وقفے کے اندر، مختصر عرصے کے اندر آپ نے ایک بہت بڑی جگہ تک جو ہے وہ حق کے پیغام کو پہنچا دیا، اور ایسے افراد آپ نے بنائے، ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ نے تیار کیے کہ جنہوں نے حق کی بات کو ساری دنیا کے اندر پہنچا کر رکھ دیا. تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر الناشر کا جو لفظ ہے وہ مکمل طور پر صادق آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے چونکہ حق کو، اسلام کو ہر طرف پھیلا دیا، شعائر اسلام کو آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، احکام الہیہ جو تھے اس کو آپ نے لوگوں کے درمیان عام کر دیا. اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو یہ الناشر کہا جاتا ہے. دوسرا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الکنز. الکنز الف لام، پھر کاف، پھر نون، پھر زا. الکنز اصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ مال بولتے ہیں، اور نفیس شے کو کنز بولا جاتا ہے، یعنی بہترین چیز کے اوپر یہ کنز کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو جو چیز اچھی ہو، جو چیز بہترین ہو، عربی زبان کے اندر اس کو الکنز بول دیتے ہیں، جس کا مطلب عام طور پہ خزانہ یہ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں جو ہے وہ کنز کہا گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمی بذالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
لنفاسته، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کنز کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ انتہائی نفیس تھے، چاہے وہ نفاست جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ نفاست باطنی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ نفیس تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو جو ہے وہ کنز کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح کنز جو ہے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو بولا جاتا ہے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو کنز بولا جاتا ہے، یعنی ایسی ہستی کہ جس کی اتباع کر کر، جس کے پیچھے چل کر، جس پر ایمان لا کر بندہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی اعلیٰ ترین چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اس لیے ایسی ذات کو کنز بولا جاتا ہے۔ تو الکنز یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی نفاست کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہو، اور وہ ہستی جس پر ایمان لا کر دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے الکنز یہ بولا جاتا ہے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، وہ نام ہے الساجد۔ الساجد، الف لام پھر سین پھر الف پھر جیم پھر دال، عام طور پہ ہمارے یہاں ساجد بولا جاتا ہے۔ تو ساجد کا مطلب وہ ہستی کہ جو سجدہ کرنے والی ہو، یعنی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ ریز رہنے والی ہستی کو جو ہے وہ ساجد بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، ان ہستیوں کو بھی ساجد بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساجد کے اعتبار سے کچھ آیتیں آئی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یعنی رات کی کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے رہیے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر سجدے کرتے کرتے گزری ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ساجد کا لفظ پوری طور پر صادق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساجد تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ سجدہ کرنے والے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے طویل طویل سجدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا ہو، یعنی اتنا طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کیا کرتے تھے۔ اور سجدہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے تو یہ سجدہ ہمارے سجدوں کی طرح نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم غافل ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم سجدے میں کیا پڑھ کے آ گئے۔ زمین پہ پیشانی رکھی ہم نے، اور جو تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تسبیح کی طرف بھی ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ وہ پڑھی بھی یا نہیں پڑھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سجدہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عبادت، پوری کی پوری نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل طور پر حاضری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو لمبے لمبے سجدے آپ کے ہوا کرتے تھے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ محو مناجات رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اس پر آپ کی مکمل توجہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ سجدوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت ہوا کرتی تھی۔ تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ الساجد کہا جاتا ہے۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے سعید، سین عین یا دال، سعید۔ سعید کا مطلب خوش بخت، نیک، ایسی ہستی کو جو ہے وہ سعید کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً جو ہے وہ سعادت مندوں میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو سعادت تھی وہ ہمیشہ سے لازمی رکھی تھی۔ شقاوت کا، بدبختی کا آپ کے ہاں تصور ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کو تمام امتوں کے اوپر سیادت عطا فرمائی، اور یہ تمام امتوں کے اوپر سیادت یعنی سرداری حاصل ہونا یہ امت کے لیے سعادت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے تو آپ کی امت کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو سعادت جو ہے وہ بدرجہ اولا ثابت ہے۔ ہمیشہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سعید رہے ہیں، سعادت مند رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، یہ تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سعادت مند رہیں گے، تمام لوگوں کے سردار رہیں گے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر وہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگلا نام جو بالکل منفرد نام ہے، عام طور پہ ہمارے استعمال نہیں ہوتا، وہ ہے الضیغم۔ الضیغم، الف لام پھر ضاد پھر یا پھر غین پھر میم، اور اردو میں بھی عام طور پہ جب استعمال کرتے ہیں تو لقب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، دیغم کے طور پر۔ دیغم کا مطلب ہے بہادر آدمی، بہادر مرد۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا جہاد کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوتے جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب جنگ زور پکڑ جاتی جہاد کے موقع پر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بہادر تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو دیغم یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیغم کا ایک معنی ہے السید المطاع، یعنی وہ ہستی کہ جو سردار ہو اور جس کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہو۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ وہ ہستی ہے کہ جو سردار بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو جو ہے وہ الضیغم یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الفلاح کے نام سے۔ فلاح، الف لام پھر فا پھر لام پھر الف پھر ہا، الفلاح، اور اردو میں عام طور پر اس کو فلاح بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی زبور مقدس کے اندر موجود ہے، یعنی وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا وہ الفلاح کا نام ہے۔ اور اس زبان کے اندر، ان زبور کے اندر جو یہ زبان تھی عبرانی زبان، اس زبان میں اس کا معنی ہے کہ یمحق اللہ بہ الباطل، یعنی وہ ہستی کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹا دے گا۔ الفلاح کا اس زبان کے اندر معنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ختم کر دے گا، کفر کو ختم کرے گا، ایسی ہستی کو الفلاح کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کفر کو دور فرما دیا، باطل کو دور فرما دیا۔ اور عربی زبان کے اندر فلاح جو ہے یہ کامیابی کو بولتے ہیں، جب بہت بڑی کامیابی حاصل ہو تو اس کو فلاح بولا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر جب تمام کی تمام بھلائیاں کسی جگہ پر جمع ہو جائیں تو ان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ فلاح سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فلاح کا لفظ ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ بیان کرنا ہو کہ فلاں شخص کو بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہیں، طرح طرح کی کامیابی حاصل ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ افلح فلان، فلاں شخص یہ فلاح پا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے قد افلح المؤمنون، مومنوں نے فلاح پائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایمان لا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، اور تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر، اور جو جو باتیں آگے بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہوں نے حاصل فرما لی۔ تو جب کسی کے لیے فلاح کا لفظ بولیں گے کہ فلاں نے فلاح پائی ہے، یہ اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس شخص نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی کامیابی جو ہے وہ جمع کر دی ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو ہے وہ فلاح بولا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بیان کی علماء نے کہ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْفَلَحِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ فلاح حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کیا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلا جائے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چونکہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ فلاح بولا جاتا ہے۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام القمر۔ قمر یہ چاند کو بولتے ہیں، یعنی جب چاند میں خوب روشنی آ جائے اور کم از کم اس پہ 3 راتیں گزر جائیں تو ایسی صورت میں اس کو القمر بولا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر طرف چونکہ روشنی پھیلی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو قمر بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قمر یعنی چاند کو جو قمر بولتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چاند آتا ہے تو وہ ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو ٹمٹما دیتا ہے، کم کر دیتا ہے بالکل، یا بعض اوقات ان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جو قمر بولا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے بولا جاتا ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو آپ کی روشنی کی وجہ سے اور آپ کو جو ہدایت کا نور اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے ظلمت دور ہو گئی اور ختم ہو کے رہ گئی ظلمت، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ قمر بولا جاتا ہے۔ امام قصائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے کچھ قصص ہیں، واقعات ہیں کچھ اس میں، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے تھے تو اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فضائل اور کچھ کمالات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائے۔ ان میں سے یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو البحر الزاخر والقمر الباہر، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے آخر زمانے کے اندر آنا ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہیں اور روشن قمر ہیں، یعنی روشن چاند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فرمایا اور روشن چاند فرمایا۔ ٹھاٹھے مارتا سمندر کس لحاظ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر فضائل و کمالات پہ غور کیے جائیں تو وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، یعنی سمندر کی طرح ہے، بلکہ سمندر ختم ہو جائے تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جیسا سمندر ہوتا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا کہ جس میں بہت زیادہ پانی ہوا کرتا ہے، بہت زیادہ لہریں ہوا کرتی ہیں اور بڑی بڑی لہریں ہوا کرتی ہیں، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں اور بہت بڑے بڑے فضائل و کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح جود و سخاوت کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جود و سخاوت ہے، تو جس طرح ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے وہ خوب پانی کو بہا رہا ہوتا ہے، پھینک رہا ہوتا ہے جس طریقے سے پانی کو، اس کے پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جود و سخاوت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور یہ فرمائے کہ والقمر الباہر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو قمر باہر ہے، یعنی ایسا چاند ہے کہ جو بالکل روشن ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیلی ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ قمر کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے السلطان کے نام سے۔ السلطان یعنی اردو میں اس کو عام طور پہ سلطان یہ بولا جاتا ہے۔ سلطان کے مختلف معنی ہیں، الملک یعنی بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں، اسی طرح الحجہ، اور جو دلیل ہوتی ہے برہان، یعنی ایسی واضح دلیل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، ایسی ہستی کو بھی سلطان بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سلطان ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہی آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی بادشاہی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی بادشاہی کی پیشکش آپ کو عطا فرمائی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فقیری کو اختیار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کھانا کھائیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ایک دن بھوکے رہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی بادشاہی کی پیشکش کی گئی، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی
جو کنجیاں ہیں وہ میرے ہاتھ کے اندر دے دی گئیں. تو چونکہ ہر طرح کی بادشاہی، ہر طرح کی سلطنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو حاصل ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو سلطان کہا جاتا ہے. اسی طرح سلطان کا ایک معنی جو ہے وہ قوت بنتا ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ قوت عطا فرمائی تھی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ سلطان کہا جاتا تھا. سلطان کا ایک معنی ہم نے یہ سنا کہ وہ ہستی کہ جو حجت والی ہو، دلیل والی ہو، کہ جس کی ذات کی وجہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنا کر بھیجا تھا کہ جو سراپا ہدایت تھی، سراپا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف لے جانے والی دلیل تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ سلطان کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. مفسرین نے یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی لیا ہے. یعنی تمہارے پاس ایک ایسی ہستی آ گئی کہ جس کی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو وہ بلا رہے ہیں، تو ان کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو دعوت دی گئی ہے اس پر دلیل ہے. اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ان کی ذات ایسی ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی طبیعت اور ان کی سیرت ایسی ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں، لوگوں کے لیے حجت ہیں، لوگوں کے سامنے دلیل ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ سلطان کہا جاتا ہے. آج کے سلسلے کے اندر ہم نے بہت سارے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے اور کافی تیزی کے ساتھ ہم نے یہ نام آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نام جو ہے وہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامی کی برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نام ہم اپنے سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صادق الأمين